کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کل پرسوں جو زلزلہ ہوا ہے تقریباً 1200-1300 بندے اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، لیکن ان ٹرسٹوں کو دے دیں جن ٹرسٹوں کے ذریعے سے پیسے پہنچتا ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو میری دانست ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، آپ کا علم زیادہ ہو اور آپ کی تحقیق، آپ کی دانست زیادہ ہو، آپ کو اس کی اجازت ہے، لیکن آپ تعاون کریں، ان کے لیے بھیج دیں کہ کیا حال ہے ان کا۔ آپ سے میری اپیل ہوگی کہ یہ ہمیشہ امیر کی امارت ہمیشہ نہیں رہتی، غریبی کی غربت ہمیشہ نہیں رہتی، اور امیری دیکھ کر کے اڑنے کی کوشش نہ کریں، غربت دیکھ کر کے کوئی مرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ سے بن پائے الخیر ٹرسٹ ہے، الامہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور اسی طریقے پر طلحہ محمود فاؤنڈیشن ہے، اور بیت السلام ٹرسٹ ہے، اور خود افغانستان کے کونسلر یہاں پر موجود ہے مولوی عبدالجبار صاحب، ان کے ہاتھ میں دے دے۔ للہ فی اللہ پگڑی والے مولویوں کے حوالے بھی نہ کرے۔ توبہ 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 توبہ، کروڑوں نہیں اربوں روپے ان لوگوں نے خدا کی قسم طالبان کے نام پہ لیا لوگوں سے۔ ہے یہ چکر باز یہ مولوی بھی ہے۔ میں ہو سکتا کہ غلط ہوں، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مولوی عبدالجبار صاحب ہیں، آپ آسانی سے مل سکتے۔ آپ میں سے کوئی سمجھدار آدمی کوئی خود کوشش کرو، نقد کی شکل میں یا اجناس کی شکل میں۔ نقد کی شکل میں آٹا ہو، گندم ہو، چاول ہو، کپڑے ہوں، جو کچھ بھی ہو۔ ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو اسلام کے انوار اور برکات دیکھ بھی نہیں سکیں گے، لگتا اس طریقہ پر ہے۔ ہم نے یہاں کی جو فراڈ دیکھا ہے پاکستان میں، ان کے مقدر میں اسلام نہیں۔ روز سے روز اللہ آپ کو زندگی دے دی، ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہم نے اپنی زندگی پوری کر لی ہے، ہم تو ایکسپائر ہو چکے ابھی، ہماری زندگی پوری ہو چکی ہے، اب ایکسپائر ہے، اور ایکسپائر گاڑی وہ کب تک چلتی ہے؟ اللہ آپ کو زندگی دے دے، آپ کی اولاد کو زندگی دے دے۔ فراڈی ابن فراڈی ابن فراڈی ابن فراڈی ابن فراڈی، فراڈی کا بچہ سارا یہ فراڈ ہے۔ یہاں اکثر فراڈ ہے، اکثر ہی یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے فراڈ ہے۔ اس فراڈ میں پتہ نہیں کہ اسلام کے انوار، اسلام کے برکات، قرآنی دستور، خدا کا نظام کون آپ میں سے دیکھ سکتا ہے؟ میں دیکھ سکتا ہوں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے جہاں ایک امارت اسلامی قائم ہوئی ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے، نہیں کریں گے ہر طرح سے۔ میں نے عرض کیا کہ بیت السلام ٹرسٹ ہے جو ترکیہ میں مختلف ممالک میں ہمارے شاگرد ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسی طریقے پر الخیر ٹرسٹ ہے، طلحہ محمود فاؤنڈیشن ہے، اور یہ کہ الامہ ٹرسٹ ہے، 28-30 ممالک میں کام کر رہا۔ اور ان کو چھوڑ کر کے آپ ان تک پہنچائے، اور ان کو اگر نہیں تو خود مولوی عبدالجبار کو میرا سلام کہہ دینا، وہاں جا کر کے جو قونصلیٹ میں افغانی قونصلیٹ یہاں پر جو موجود ہے ان کا سفیر ہے، ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس عام پگڑی کے حوالے نہ کرو، عام پگڑی کے حوالے نہ کرو، عام پگڑی کے حوالے نہ کرو۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی اس میں بڑے مزے کیے، ہم نے بھی اس پگڑی کے تحت ہم نے بھی مزے کیے، ہم نے بھی سفید کپڑے پہن کر کے ان تقریروں کے ضمن میں، ان تقریروں کے چھتری کے نیچے ہم نے بھی عوام کو بے وقوف بنایا۔ لیکن یاد رکھ لیں، ملا بھی اس دنیا پہ حرام خور بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کب تک زمین کی پیٹھ پر وہ چلے گا؟ وہ بھی زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ ملا کب تک یہ ہے کہ یہاں پر وہ اپنی زندگی بنائے گا؟ بارگاہ الہی میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء جب اس دنیا میں نہیں رہے تو ملا کہاں رہے گا؟ آپ سے میری گزارش ہے، اس عید کے موقع پر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے غریبوں کو، یہ زلزلہ تو ہو گیا افغانستان سے، زلزلے سے ہٹ کر کے بھی یہ پٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ پٹے ہوئے ہیں، ملک کو تباہ کر دیا روس نے، خبیث نے، اور پھر اس کے بعد نیٹو آ گیا۔ 30-40 سال سے یہ ملک اللہ آپ کا بھلا کرے یہ حالت جنگ میں رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ مدد کریں گے ان کی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مجھے اپیل کرنی تھی، اللہ آپ کا حامی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا منصور مینگل صاحب نے اپنے اس بیان میں، جو کہ نیا بیان ہے، فرمایا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ ہر ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، کسی خدماتی ادارے کو فنڈ نہ کیا جائے، فنڈنگ نہ کی جائے، نہ ہی ایسا کوئی مولوی ہو، عالم ہو جس کا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم نہ ہو اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ ہو اور کوئی بھروسہ بھی نہ ہو، تو ایسے
علماء مولوی حضرات کو پیسے، فنڈنگ، چندہ یا کسی فاؤنڈیشن کے تھرو فنڈنگ نہ کی جائے، بلکہ جو معروف اور مشہور ادارے ہیں جس طرح بیت السلام ٹرسٹ، امہ ٹرسٹ اور الخیر، اس کے علاوہ دیگر بھی کئی زیادہ بااعتماد فاؤنڈیشنز ہے، تو ان کو ہمیں فنڈنگ کرنی چاہیے، نہ کہ ہر کسی ایرا غیرہ کو فنڈنگ کی جائے، کیونکہ اس سے ہمارا مال بھی ضائع ہوتا ہے اور وہ مستحقین تک وہ فنڈ نہیں پہنچتا، بلکہ لینے والے خود ہی اپنے ذاتی کاموں میں خرچ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔